آج ہمارے سامنے جو مواد ہے وہ مغلیہ سلطنت کے بارے میں ہے۔ ایک ایسی سلطنت جس کا نام سنتے ہی ذہن میں تاج محل، بڑی جنگیں اور شان و شوکت والے بادشاہوں کی تصویریں آتی ہیں۔ جی بالکل۔ لیکن آج ہم کوشش کریں گے کہ ان تصویروں سے تھوڑا آگے جائیں اور دیکھیں کہ یہ سلطنت چلتی کیسے تھی، اس کی معاشی طاقت کا راز کیا تھا، اور پھر اتنی بڑی طاقت آخر بکھر کیوں گئی۔ اور اس کہانی میں بہت سے حیران کن پہلو بھی ہیں۔ بالکل، جیسے کہ پہلا ہی نقطہ جو ہمارے مواد میں ہے وہ سلطنت کے نام کے بارے میں ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ وہ خود کو مغل کہتے ہی نہیں تھے۔ جی، یہ ایک بہت ہی دلچسپ حقیقت ہے۔ اچھا؟ ان کا جو اصل خاندانی نام تھا وہ گورکانی تھا۔ گورکانی؟ جی، یہ نام ان کے جد امجد تیمور کے ایک لقب گورکان سے نکلا ہے۔ اور اس کا مطلب کیا تھا؟ یہ ایک فارسی لفظ ہے جس کا مطلب ہے داماد۔ ایسا اس لیے کہ تیمور نے چنگیز خان کے خاندان میں شادی کی تھی، تو وہ خود کو چنگیزی داماد کہلانے میں فخر محسوس کرتا تھا۔ اچھا، تو مغل کا لفظ کہاں سے آیا؟ مغل کا لفظ تو منگول کی ہی ایک یوں سمجھیں کہ بگڑی ہوئی شکل ہے، اور یہ نام انہیں ہندوستان میں دوسروں نے دیا۔ یعنی مقامی لوگوں نے؟ جی، شاید اس لیے کہ انہیں دہلی سلطنت پر حکومت کرنے والے افغان حکمرانوں سے الگ شناختی جا سکے۔ تو چلیں کہانی کے بالکل شروع میں چلتے ہیں۔ ظہیر الدین بابر، یہ کردار خود ہی ایک فلم کی طرح ہے۔ ایک شہزادہ جو اپنی سلطنت کھو دیتا ہے، وسطی ایشیا میں مارا مارا پھرتا ہے، اور پھر ہمت کر کے ایک بالکل نئی دنیا میں اپنی قسمت آزماتا ہے۔ بالکل، بابر کی کہانی استقامت کی ایک کمال مثال ہے۔ وہ وسطی ایشیا میں اپنے آبائی علاقوں سے بے دخل ہونے کے بعد کابل میں ایک چھوٹی سی سلطنت قائم کرتا ہے۔ لیکن اس کی نظریں ہمیشہ ہندوستان پر تھیں۔ جی، ہمیشہ۔ اور 1526 میں پانی پت کی پہلی لڑائی میں اس کا سامنا ہوتا ہے دہلی کے سلطان ابراہیم لودھی سے۔ اور یہاں بابر کی فوج تو بہت چھوٹی تھی۔ بہت چھوٹی، لیکن اس کے پاس دو ایسی چیزیں تھیں جو لودھی کے پاس نہیں تھیں۔ اور وہ کیا تھی؟ بارود اور جدید جنگی حکمت عملی اور آتشی اسلحے کا استعمال سیکھا تھا۔ اس نے اپنی توپوں کو بیل گاڑیوں کے پیچھے محفوظ کر کے ایک دفاعی حصار بنایا۔ اچھا؟ اور پھر اپنے گھڑ سواروں کو دشمن پر اطراف سے حملہ کرنے کے لیے استعمال کیا۔ یہ ایک ایسی حکمت عملی تھی جس کے لیے لودھی کی روایتی فوج بالکل تیار نہیں تھی۔ تو ایک بہت بڑی فوج چند گھنٹوں میں ہار گئی۔ جی بالکل۔ لیکن سلطنت کی بنیاد رکھنے کے بعد بھی مشکلات تو ختم نہیں ہوئیں۔ بابر کے بیٹے ہمایوں کا دور تو جیسے ایک مسلسل جدوجہد ہے۔ بالکل۔ ہمایوں کو شیر شاہ سوری کے ہاتھوں شکست کے بعد تقریباً 15 سال فارس یعنی آج کے ایران میں جلاوطی میں گزارنے پڑے۔ اور یہ بظاہر تو ایک ناکامی کا دور لگتا ہے۔ بظاہر بالکل، لیکن اسی جلاوطنی نے مغلیہ سلطنت پر بہت گہرے ثقافتی اثرات ڈالے۔ ہمایوں جب صفوی بادشاہ کے دربار میں تھا تو وہ وہاں کی تہذیب، فنون اور ادب سے بے حد متاثر ہوا۔ جب وہ واپس آیا تو اپنے ساتھ فارسی شاعر، مصور اور ماہرین تعمیرات لے کر آیا۔ اسی وجہ سے مغلیہ دربار کی زبان، لباس، فنون، ہر چیز پر فارسی رنگ غالب آ گیا۔ تو ہمایوں کی ذاتی ناکامی سلطنت کے لیے ایک طرح سے ثقافتی کامیابی بن گئی۔ جی، آپ ایسا کہہ سکتی ہیں۔ اب آتے ہیں اس دور پر جسے سنہرا دور کہا جاتا ہے، اور اس کا آغاز ہوتا ہے اکبر سے۔ اکبر کا اصل کمال صرف جنگیں جیتنا نہیں تھا، بلکہ ایک ایسا نظام بنانا تھا جو اتنی بڑی اور متنوع سلطنت کو جوڑ کر رکھ سکے۔ اس نے منصب داری نظام متعارف کرایا۔ اور یہ منصب داری تھا کیا؟ کیا یہ صرف عہدے تھے؟ ہمارے سامعین کے لیے اسے تھوڑا آسان کر کے بتائیں۔ یہ عہدوں سے بڑھ کر تھا۔ یہ ایک ذہانت برا نظام تھا جس میں ہر سرکاری افسر، چاہے وہ فوجی ہو یا سول، اسے ایک منصب یا رینک دیا جاتا تھا۔ اچھا۔ اسی رینک کی بنیاد پر اس کی تنخواہ اور یہ ذمہ داری طے ہوتی تھی کہ وہ بادشاہ کے لیے کتنے گھڑ سوار فوجی ہر وقت تیار رکھے گا۔ لیکن اس میں خاص بات کیا تھی؟ اس کی سب سے ذہین بات یہ تھی کہ یہ عہدہ موروثی نہیں تھا، یعنی باپ کے مرنے کے بعد بیٹے کو خود کو اہل ثابت کرنا پڑتا تھا۔ اسے باپ کا منصب خود بخود نہیں ملتا تھا۔ واہ، یعنی قابلیت کو خاندانی تعلق پر فوقیت دی گئی۔ یہ تو بہت جدید سوچ تھی، ہے نا؟ بالکل۔ اس ایک اصول نے کئی دہائیوں تک خاندانی بغاوتوں کو قابو میں رکھا۔ اور اکبر نے مذہبی رواداری پر بھی بہت زور دیا۔ جی، اکبر یہ سمجھتا تھا کہ ہندوستان جیسے ملک پر جہاں اکثریت غیر مسلم ہو، صرف طاقت کے زور پر حکومت نہیں کی جا سکتی۔ تو اس نے کیا کیا؟
اس نے ہندو راجپوتوں کے ساتھ شادیاں کیں، انہیں بڑے بڑے عہدے دیے، غیر مسلموں پر سے جزیہ نامی ٹیکس ختم کیا اور تمام مذاہب کے علماء سے مباحثے کروائے۔ اور وہ دین الہی والی بات؟ جی، اس نے دین الہی کے نام سے ایک نیا عقیدہ بھی پیش کیا، جس کا مقصد غالباً تمام رعایا کو ایک مشترکہ نظریاتی پلیٹ فارم پر لانا تھا۔ تو اکبر نے انتظامی اور معاشی بنیادیں اتنی مضبوط کر دیں کہ اس کے جانشینوں جہانگیر اور شاہ جہاں کو ایک مختلف چیز پر توجہ دینے کا موقع ملا۔ جی بالکل۔ ایسا لگتا ہے کہ ان کا دور سلطنت کی طاقت کے بجائے اس کی شان و شوکت دکھانے کا دور تھا۔ بالکل درست کہا آپ نے۔ آپ کہہ سکتی ہیں کہ سلطنت استحکام کے مرحلے سے نکل کر ثقافتی عروج میں داخل ہو گئی۔ ثقافتی عروج میں؟ جی، جہانگیر کے لیے سلطنت چلانا اتنا بڑا چیلنج نہیں تھا، تو اس نے اپنی توانائی مصوری اور فنون پر صرف کی۔ اچھا، اس کے دور کی پینٹنگز بہت مشہور ہیں۔ بہت زیادہ۔ آپ ان پینٹنگز کو دیکھیں تو لگتا ہے جیسے وہ دنیا کو ایک آرٹسٹ کی نظر سے دیکھ رہا تھا۔ فطرت، چرن پرند، درباری زندگی کی ایسی حقیقت پسندانہ تصویر کشی پہلے کبھی نہیں ہوئی تھی۔ اور شاہ جہاں نے اس شان و شوکت کو فن تعمیر کے ذریعے امر کر دیا۔ جی، تاج محل کی صورت میں شاہجہاں کا جنون ہی فن تعمیر تھا۔ تاج محل، دہلی کا لال قلعہ، جامع مسجد، آگرہ کے قلعے میں دیوان عام اور دیوان خاص، یہ سب اسی کے دور کی یادگاریں ہیں۔ لیکن اس شان و شوکت کی ایک قیمت بھی ہوگی۔ جی بالکل، ان عظیم شان عمارتوں پر بے تحاشا پیسہ خرچ ہوا، جس نے شاہی خزانے پر بوجھ ڈالنا شروع کر دیا تھا۔ یہ وہ وقت تھا جب سلطنت کے اخراجات اس کی آمدنی سے بڑھنے لگے تھے۔ اور پھر کہانی میں ایک ڈرامائی موڑ آتا ہے۔ اورنگزیب، شاید مغلیہ سلطنت کا سب سے طاقتور اور سب سے متنازع بادشاہ۔ اورنگزیب ایک بہت ہی پیچیدہ شخصیت تھی۔ ایک طرف اس کے دور میں سلطنت اپنی تاریخ کی سب سے بڑی جغرافیائی وسعت تک پہنچی۔ اس نے تقریباً پورے برصغیر کو فتح کر لیا۔ اور وہ ذاتی طور پر بھی بہت سادہ زندگی گزارتا تھا۔ جی، اور ایک سخت منتظم تھا۔ لیکن دوسری طرف اس نے کچھ ایسی پالیسیاں اپنائیں جو بہت متنازع ثابت ہوئیں۔ جیسے کہ جزیہ کا دوبارہ نفاذ۔ یہی وہ فیصلہ ہے جو آج بھی سب سے زیادہ زیر بحث آتا ہے۔ جی، ایک طرف کہا جاتا ہے کہ اس نے اکبر کی رواداری کی پالیسی کو الٹ دیا، جس سے سلطنت کی ہندو رعا میں بے چینی پھیلی اور بنیادیں کمزور ہو گئیں۔ جی، یہ ایک بہت عام بیانیہ ہے، لیکن ہمارے ذرائع میں ایک دوسرا پہلو بھی دکھایا گیا ہے۔ وہ کیا ہے؟ کچھ مورخین نشاندہی کرتے ہیں کہ اورنگزیب کی انتظامیہ میں ہندو افسران کی تعداد اکبر، جہانگیر اور شاہ جہاں کے ادوار سے بھی زیادہ تھی۔ اچھا، یہ تو حیران کن بات ہے۔ جی، اور وہ مندروں کو عطیات بھی دیتا تھا، تو تصویر اتنی سیاہ اور سفید نہیں ہے۔ اس کا اصل مسئلہ شاید مذہبی تعصب سے زیادہ سیاسی اور معاشی تھا۔ مطلب؟ دکن کی سلطنتوں کے خلاف تقریباً 25 سالہ طویل جنگوں نے خزانہ خالی کر دیا تھا۔ ان جنگوں کو جیتنے کے لیے اسے ایک کٹر مسلمان حکمران کی شناخت کی ضرورت تھی تاکہ وہ اپنے سپاہیوں کا حوصلہ بلند رکھ سکے۔ یہ ایک دلچسپ نکتہ ہے۔ جب بادشاہ خود دارالحکومت سے سالوں تک دور جنگ میں ہو تو پیچھے سلطنت چل کیسے رہی تھی؟ آخر وہ کون سا نظام تھا جو اتنے بڑے رقبے کو کنٹرول کر رہا تھا؟ یہیں پر اکبر کا بنایا ہوا انتظامی ڈھانچہ کام آیا۔ نظام بہت مرکزی تھا۔ بادشاہ کے نیچے 4 اہم وزراء ہوتے تھے: دیوان جو مالیات دیکھتا تھا، میر بخشی فوج کو، صدر الصدور مذہبی امور کو، اور میر سامان؟ وہ شاہی غارانے اور کارخانوں کو دیکھتا تھا۔ پوری سلطنت صوبوں میں بٹی ہوئی تھی۔ ہر صوبے کا سربراہ صوبے دار ہوتا تھا۔ اور صوبے بھی آگے تقسیم تھے؟ جی، صوبے آگے ضلعوں یعنی سرکار اور وہ آگے تحصیلوں یعنی پرگنہ میں تقسیم تھے۔ یہ ایک بہت منظم بیوروکریسی تھی۔ اور اس پوری بیوروکریسی اور فوج کو چلانے کے لیے پیسہ کہاں سے آتا تھا؟ سلطنت کی دولت کا سب سے بڑا ذریعہ زرعی ٹیکس تھا۔ یہاں بھی اکبر نے ایک انقلابی نظام متعارف کرایا جسے ضبط کہتے ہیں۔ ضبط؟ جی، اس نظام میں ہر علاقے کی زمین کی پیمائش کی جاتی، پچھلے 10 سال کی پیداوار کا اوسط نکالا جاتا اور پھر اس کی بنیاد پر ٹیکس طے ہوتا۔ اور یہ ٹیکس کتنا ہوتا تھا؟ پیداوار کا 1/3 سے لے کر نصف تک ہو سکتا تھا۔ لیکن اس میں انقلابی بات کیا تھی؟
انقلابی بات یہ تھی کہ یہ ٹیکس جنس کی صورت میں نہیں بلکہ نقد یعنی چاندی کے سکوں کی صورت میں ادا کرنا لازمی تھا۔ اچھا۔ اس ایک فیصلے نے ہندوستان کی معیشت کو بدل کر رکھ دیا۔ کسانوں کو اپنی فصل منڈی میں بیچ کر سکے حاصل کرنے پڑتے تھے۔ اس سے تجارت کو فروغ ملا، شہروں کی آبادی بڑھی اور پوری معیشت کرنسی پر مبنی یعنی مونیٹائزڈ ہو گئی۔ اچھا، یہ بات تو سب جانتے ہیں کہ مغل فوجی طور پر بہت طاقتور تھے، لیکن یہ معاشی سپر پاور والی بات اکثر نظر انداز ہو جاتی ہے۔ اور یہ معمولی بات نہیں ہے۔ ہم بات کر رہے ہیں 1750 کی، جب ہندوستان اکیلے دنیا کی کل صنعتی پیداوار کا تقریباً 1/4 یعنی 25% بنا رہا تھا۔ 25%؟ جی، یہ صنعتی انقلاب سے پہلے کی دنیا کا، آپ سمجھ لیں کہ چین تھا۔ یورپ کی مارکیٹیں ہندوستانی کپڑے، مسالے اور ریشم پر چلتی تھیں۔ تو سارا سونا چاندی ہندوستان آ رہا تھا؟ بالکل، دنیا بھر سے سونا اور چاندی بحری جہازوں میں بھر بھر کر ہندوستان آتا تھا۔ ناقابل یقین ہے، یعنی سلطنت کی دولت صرف زمین کے ٹیکس سے نہیں آ رہی تھی، بلکہ وہ ایک عالمی ایکسپورٹ ہاؤس بھی تھے۔ جی بالکل۔ کوئی خاص علاقہ تھا جو اس معاشی انجن کا مرکز ہو؟ جی، بنگال کا صوبہ یہ سلطنت کا سب سے امیر ترین خطہ تھا، جسے جنت البلاد یعنی قوموں کی جنت کہا جاتا تھا۔ واہ! یہ چاول، ریشم اور ململ جیسے اعلیٰ معیار کے سوتی کپڑوں کی پیداوار کا عالمی مرکز تھا۔ اور وہاں کی جہاز سازی کی صنعت کے بارے میں بھی کچھ ذکر ہے؟ جی، یہ اس سے بھی زیادہ حیران کن بات ہے۔ ایک اندازے کے مطابق 16ویں اور 17ویں صدی میں صرف بنگال میں سالانہ جتنے بحری جہاز بنتے اور مرمت ہوتے تھے، ان کی مجموعی تعداد شمالی امریکہ کی تمام برطانوی کالونیوں کی مجموعی پیداوار سے کہیں زیادہ تھی۔ یہ تو واقعی حیران کن اعداد و شمار ہیں۔ تو پھر سوال یہ اٹھتا ہے کہ اتنی فوجی، انتظامی اور معاشی طاقت کے باوجود یہ عظیم الشان سلطنت زوال کا شکار کیوں ہوئی؟ زوال کی وجوہات ہمیشہ پیچیدہ ہوتی ہیں۔ اس کی شروعات اورنگزیب کی 1707 میں وفات سے ہوتی ہے۔ اس کے بعد ایک سیاسی خلا پیدا ہو گیا۔ جی بالکل، اس کے جانشین نااہل اور کمزور ثابت ہوئے، اور تخت کے لیے شہزادوں میں لڑی جانے والی خانہ جنگیوں نے مرکزی حکومت کو کھوکھلا کر دیا۔ یعنی مسئلہ اوپر سے شروع ہوا۔ جی، جب مرکز کمزور ہوا تو دور دراز کے صوبیدار اور گورنر خود مختار ہونے لگے۔ بنگال، اودھ اور حیدرآباد جیسی ریاستیں عملی طور پر آزاد ہو گئیں۔ اور علاقائی طاقتیں بھی ابھر رہی تھیں۔ جی، مرہٹوں جیسی علاقائی طاقتیں ابھریں جنہوں نے وسطی اور شمالی ہندوستان میں مغلوں کو شکست دینا شروع کر دیا۔ اور پھر وہ نادر شاہ کا حملہ؟ ہاں، 1739 میں ایرانی بادشاہ نادر شاہ کے حملے نے تو تابوت میں آخری کیل ٹھوک دی۔ اس نے دہلی کو بے دردی سے لوٹا، تخت طاؤس اور کوہ نور ہیرا بھی اپنے ساتھ لے گیا، اور مغلیہ سلطنت کی بچی کھچی عزت بھی خاک میں ملا دی۔ اور یورپی طاقتوں، خاص طور پر برٹش ایسٹ انڈیا کمپنی کا اس میں کیا کردار تھا؟ یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ یورپی کمپنیاں اس ابتدائی زوال کی وجہ نہیں تھیں، وہ اس زوال کا نتیجہ تھیں۔ اچھا۔ جب انہوں نے دیکھا کہ ہندوستان میں کوئی مرکزی طاقت نہیں رہی اور علاقائی نواب آپس میں لڑ رہے ہیں، تو انہوں نے اس خلا کو پر کرنے کا موقع غنیمت جانا۔ انہوں نے ایک نواب کو دوسرے کے خلاف استعمال کیا اور آہستہ آہستہ خود سب سے بڑی طاقت بن گئے۔ اور آخرکار 1857 کی جنگ آزادی کے بعد؟ جی، آخری مغل بادشاہ بہادر شاہ ظفر، جو صرف نام کے بادشاہ تھے، ان کو موزول کر کے رنگون جلاوطن کر دیا گیا، اور اس طرح اس عظیم سلطنت کا باقاعدہ خاتمہ ہو گیا۔ اور یہ کتنا عجیب اختتام ہے۔ ایک سلطنت جو بابر کی توپوں سے شروع ہوئی تھی، اس کا خاتمہ ایک ایسے بادشاہ پر ہوا جو ایک بہترین شاعر تھا، مگر اس کے پاس کوئی حقیقی طاقت نہیں تھی۔ یہ عروج و زوال کی ایک مکمل داستان ہے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ مغلیہ سلطنت صرف بادشاہوں اور جنگوں کی کہانی نہیں، بلکہ یہ ایک پیچیدہ نظام تھا جس میں جدید انتظامی ڈھانچے، ایک عالمی سطح کی معیشت اور ایک شاندار ثقافتی ورثہ شامل تھا۔ بالکل، اور اس سب کے بعد ایک غور طلب بات یہ رہ جاتی ہے کہ ہم اکثر سلطنتوں کی سیاست اور معیشت پر توجہ دیتے ہیں، لیکن ان کے دور میں ہونے والی سائنسی ترقی کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ مثال کے طور پر؟ مثال کے طور پر ہمارے ذرائع میں ایک حیرت انگیز چیز کا ذکر ہے۔
مغل دور میں کشمیر کے ماہر دھاتکاری نے بغیر کسی جوڑ کے کھوکھلے سماوی کرے بنائے۔ بغیر جوڑ کے مطلب؟ سیم لیس۔ جی، سیملیس سیلیسٹیل گلوبز۔ یہ دھات کے بنے ہوئے مکمل طور پر گول کرے تھے جن پر کوئی جوڑ نظر نہیں آتا تھا۔ یہ کیسے ممکن تھا؟ یہی تو بات ہے۔ جدید دور کے ماہرین بہت عرصے تک یہ مانتے تھے کہ اس طرح کی چیز جدید ٹیکنالوجی کے بغیر بنانا تکنیکی طور پر ناممکن ہے۔ واو! یہ ہمیں یہ سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ اس دور کی اور کون سی سائنسی اور تکنیکی کامیابیاں تھیں جو وقت کے ساتھ فراموش کر دی گئیں اور جن کے بارے میں ہم آج بہت کم جانتے ہیں۔